تمام طلبہ اسٹیج پر آ جائے. حفاظ کرام جن کو دستار بندی ہونی ہے وہ اسٹیج پر آ جائے. اور ہمارے مخصوص مہمانوں کے ساتھ میں جو طلبہ گئے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا بھائی محمد کوثر صاحب سے کہ مہمانوں کو لے کر علماء کو لے کر جلدی سے جلسہ گاہ میں حاضر ہو جائے. پروگرام بالکل ہمارے اپنے آخری مرحلے میں چل رہا ہے. دستار بندی ہونی ہے. حضرت الاستاذ قاری عبدالرؤوف صاحب کی تلاوت ہوگی. حضرت مولانا محمد جمیل صاحب کے تاثرات اور خیالات کا اظہار ہوگا اور ان کی مختصر سی دعاؤں پر انشاءاللہ پھر پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. طلبہ ترتیب سے بیٹھ جائے. وہی بیٹھو آگے پیچھے ہوگا, وہی بیٹھو اسی سائیڈ میں آگے پیچھے. میں اپنے اس پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے اس پورے مسابقے میں بحیثیت حکم بحیثیت جج رہے ہیں ان میں سے چند حضرات خیالات کا اظہار فرمائیں. سبھی حضرات اپنا سکون کا ماحول بنا لیں, دعا کا ماحول بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام, عزیز طلبہ, یہ قرآن کریم کا اور بیان و خطابت کا مسابقہ ہی نہیں بلکہ ایک مشاہدہ ہو رہا تھا. ہماری حاضری بیان و خطابت کے زمرے میں تھی. میں تاثرات تو کیا سبھی حضرات مقررین کی تقاریر سے خود ہی متاثر ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنا بیان و خطابت میں طاقت پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بروئے کار لائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقاریر جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور سے عوام کے لیے ہوتی ہیں اور عوام کو مستفید کرنے کے لیے اصلاحی تقاریر کا یاد ہونا بہت ضروری ہے. عام طور سے جو طلبہ تقاریر یاد کرتے ہیں وہ منفی پہلو زیادہ اختیار کرتے ہیں جن میں جوش و جذبہ زیادہ ہوتا ہے یا کچھ تاریخی چیزیں ہوتی ہیں. عمومی اصلاحی تقریریں بچے بہت کم یاد کرتے ہیں جس سے عمومی فائدہ عوام کو نہیں ہو سکتا. آپ تقاریر یاد کیجئے نماز کے فضائل, نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں, زکوٰۃ, حج, روزہ اور اسی طریقے سے سود کی برائی, داڑھی اور سنن نبویہ کی عظمت و اہمیت, اسی طریقے سے سلام و کلام, معاشرت, ان موضوعات پر آپ تقاریر یاد کریں. یہ تقاریر حفظ یاد کر کے آپ تقاریر سناتے ہیں. آپ اگر چند 10-20 تقاریر یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اکابرین کے خطبات کا مطالعہ کریں اور خاص طور سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ, قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ کے جو خطبات ہیں ان کا مطالعہ کر کے آپ بغیر حفظ یاد کیے مطالعے کے بلبوتے پر تقریر کرنے کی مشق کریں. تیسری بات یہ ہے جو مقررین کا جو انداز ہوتا ہے بعض مرتبہ اتنا جوشیلا ہو جاتا ہے کہ سامعین اور ناظرین اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر مضمون کو بھول جاتے ہیں. اس کی آواز کی کڑک اتنی ہو جاتی ہے کہ سامعین کو اصل مضمون کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے اور اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے جس سے تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. میں انہی معروضات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیان و خطابت کے زمرے میں حکم کی حیثیت سے رہنے والے مفتی محمد اسرار